پھر ان کے بت کدے میں گئے، قوم کو پہلے دعوت دی، سمجھایا، قوم باز نہیں آئی، ابا جان کو بھی دعوت پیش کر دی، قوم کے سامنے بھی گئے، کبھی بتوں کے حوالے سے دعوت پیش کی تو کبھی ستاروں کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت بھی بیان کی ہے۔ قوم ستاروں پر اعتقاد رکھتی تھی، آپ کا کون سا ستارہ ہے، جو فلاں مہینے میں پیدا ہوا اس کا کون سا ستارہ ہے۔ ستاروں پہ نگاہ رکھنے والی قوم نجم سے نجومی ہے، نجومیوں پر اعتقاد رکھنے والی قوم، اللہ کے نبی فرماتے من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کا جو بندہ کسی چوری بتانے والے کے پاس آیا یا غیب کی خبریں دینے والے کے پاس آیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ شریعت کا منکر ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين۔ عید کے بعد کے دن اللہ کے ہاں افضل ترین دن ہے۔ ان افضل الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ کہ اللہ کے ہاں یوم النحر قربانی کا دن افضل ترین ہے، ثم القر، اس کے بعد 11 ذو الحجہ کا دن بھی اللہ کے ہاں افضل ترین ہے۔ تو آج کا دن بھی اللہ کے ہاں افضل ترین دن ہے، اور یہ ایام تشریق میں سے پہلا دن ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں افضل ترین دن ہے۔ ان ھذا الایام ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ کھانا پینا تو امت کو یاد ہے، جو اللہ کا ذکر بالخصوص ساتھ بیان کیا گیا ہے، امت اس میں غفلت میں ہے۔ تو یہ صرف کھانے پینے کے دن نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے دن بھی ہے۔ تکبیرات ان دنوں میں کثرت سے کہنا یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے، اس پر بھی اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے۔ ہم نے قربانیاں ذبح کی، گوشت زمین پر بہا دیا، خون ہم نے زمین پہ بہا دیا اور گوشت ہم نے کھا لیا، لیکن اس کے پیچھے ہمارے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے جو بہت بڑی قربانی دی تھی، وہ صرف ایک قربانی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ وہ ملت ابراہیمی کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور نبی کے حکم کے ساتھ ان کی امت بھی شامل ہے۔ وہ ایک قربانیوں کی لمبی داستان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ وہ آزمائشیں کیا تھیں، وہ قربانیاں کیا تھیں؟ توحید میں آنکھ کھولی ہے
تو دیکھا کہ باپ بھی مشرک ہے، قوم بھی مشرک ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، آواز کم کرو مجھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بادشاہ کو رب مانتا ہے، ہر طرف شرک ہی شرک نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ سب سے پہلے جہاں اس کو قوت ملنی تھی، جہاں باپ نے ساتھ دینا تھا، قوم نے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ سبھی کے سبھی مخالف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ابا جان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک بندہ کل کائنات مانے بیٹھا ہے بت کو یا بت جیسی چیز کو، اور یاد رکھیں مشرکین مکہ ہوں یا اس سے پہلے مشرکین، وہ پہاڑوں کی پتھروں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے شخصیات کے بت بنا رکھے تھے۔ یہ لات، منات، عزا، ود، یغوث، یہ سارے کے سارے بزرگ تھے ان کے، جن کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح میں اچانک سے شرک شروع نہیں ہو گیا، شیطان نے ترتیب لگائی ان میں کہ یہ جو بڑے بڑے ان کے بزرگ تھے جو نیکوکار تھے، شیطان نے پہلی نسل میں جب جگاڑ لگایا، ان میں عقیدت کے نام سے شرک کا آغاز کیا۔ تو پہلے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد دیکھو اتنے نیک صالح تھے، اتنے بزرگ تھے، اب دنیا میں چلے گئے ہیں، تو ان کی محفلیں لگایا کرو، کہیں تم ان کو بھول نہ جاؤ۔ کہا پہلی نسل کو اس کام پہ لگایا کہ اپنے بزرگوں کے دن منانے ہیں، ان کے پروگرام کرنے ہیں، ان کے عرس منانے، یہاں سے اس نے آغاز شروع کیا۔ پتہ تھا کہ یہ توحید والے ہیں، توحید والوں کی اولاد ہیں، یہ فوری شرک نہیں کریں گے، تدریجاً اس نے کام کیا۔ پہلے ان کو لگایا کہ تمہارے یہ نیک صالح لوگ ہیں، ان کے نام کے میلے لگایا کرو، اس عرس کیا کرو، ان کی محفلیں لگایا کرو۔ پہلی نسل کو محفل پر لگایا۔ کہا اس کے بعد اگلی نسل میں کہا کہ آہستہ آہستہ تمہارے آباء و اجداد یہ محفلیں لگایا کرتے تھے، تم تو آہستہ آہستہ بھول جاؤ گے، لہٰذا ان کی مورتیاں بناؤ۔ کچھ لوگوں نے مورتیاں بنا لیں، کچھ نے تصویریں لگا لیں۔ اب مورتیاں شروع ہوئیں تو یہ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے جو نام تھے ان کے بزرگوں کے، اب ان کے بت بننے شروع ہو گئے۔ آج بھی امت اسلامیہ میں اسی طرح سرایت کر رہا ہے، محفلیں لگائیں گے، میلے لگائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بوانا نامی جگہ میں اونٹ اس لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں وہاں جا کے اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ نے سوالات کیے، کیا وہاں جاہلیت کی عیدوں میں سے، میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کیا وہاں آستانے بنے ہوئے، تھان بنے ہوئے کہ جہاں جا کے لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا اوف بنظرک، جب اس میں شرک وغیرہ کی کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہاں جا کے اپنی نظر کو پورا کرو۔ گویا وہ جگہ جہاں انسان نے نظر مانی ہو
وہاں کوئی لوگ غیر شرعی امر آ کے کرتے ہوں تو اسلام نے اس پہ بھی منع کیا ہے۔ بڑا مشکل ہے کسی بندے کو یہ سمجھانا جس کی کل کائنات یہ ہے، وہ اپنے بتوں کو سبھی کچھ مانتے تھے کہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کے آگے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ہماری سفارش کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کے سامنے اس لیے بیٹھتے ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نہایت قریب کر دیں۔ اور آج مسلمانوں میں دیکھ لیں یہ اطوار آ چکے کہ نہیں؟ ہم نے صرف جانور کی گردن پہ چھری پھیر کے سمجھا کہ ہم نے قربانی کر دی۔ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ صرف قربانی جانور کی گردن پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، قوم میں شرک پھیل رہا ہے اور اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے حق میں بات کرنا جرم بنا دیا گیا، اختلافی بات بنا دی گئی ہے۔ اللہ کی توحید میں جگاڑ لگانے والے، دراڑیں ڈالنے والے، رخنہ اندازی کرنے والے حقیقی طور پر تو وہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ رب کے حق میں بات کرنا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس نے کیا جس نے رب کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے، ساجی اور شریک بنایا ہے۔ کہا ابا جان کیوں پوجا کرتے ہیں آپ اس کی؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں آپ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ سے کچھ فائدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ آج امت اس کو پکار رہی ہے جو یقینی طور پر سنتے نہیں ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ان کا یہ فرمان موجود ہے، وہ کہتی مردے نہیں سنتے، پھر یہ آیت پیش کرتی تھی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، دو آیتیں پیش کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو ہماری اماں جان کا عقیدہ جو انہوں نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیکھا، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، وہ عقیدہ اگر میں بیان کروں تو مجرم۔ اماں کہتی ہیں مردے نہیں سنتے، آیت کیا پیش کی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہمارے احباب کہتے ہیں ہم کہاں پوجا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کسی سے مانگنا، کسی سے دعا کرنا، کسی سے مخاطب ہونا یہ عبادت ہے۔ کہنے والا کہتا پھر تو آپ بھی عبادت کرتے ہیں، کس چیز کی جی؟ پھر آپ اپنی بیوی کی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی ہم کب اپنی بیوی کی عبادت کرتے ہیں؟ کہتے آپ نہیں اپنی بیوی سے کہتے کہ مجھے کپڑے استری کر کے دو، تو آپ نے بھی تو مدد مانگی ہے، آپ نے بھی تو اس کو پکارا ہے۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، اس طرح کے دلائل دینے والے پانی کا بلبلہ ہیں، کچھ حیثیت نہیں اس کی۔ اسلام نے، کتاب و سنت نے دو شرطیں لگا دی ہیں، وہ ممنوع جو عبادت، وہ ممنوع جو پکار ممنوع ہے جس میں دو شرطوں میں سے کوئی شرط ختم ہو جائے تو وہ شرک ہے۔ وہ پکار جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تعامل کہلاتا ہے۔ اسلام میں کتاب و سنت میں اس پہ دلائل موجود ہیں۔ جس کو آپ پکار رہے ہوں وہ آپ کی پکار کو سن رہا ہو۔ نمبر دو، جو آپ مانگ رہے ہوں دینے پر قادر ہو، تو یہ تعامل کہلاتا ہے۔ اے عائشہ حلم المدیہ، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ چھری لاؤ، ثم اشہدیہا، پھر اس کو ثم اشہدیہا بالحجر، پھر اس کو پتھر پر رگڑو اور تیز کرو۔ میرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ کو آواز دی ہے اس چیز کی جو دینے پر قادر ہے،
چھری پکڑ کے وہ لائی ہیں، پتھر پہ انہوں نے رگڑی ہے، تیز کیا ہے اور پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں دی۔ عرب میں اس کو تعامل کہتے ہیں۔ جس کو آپ پکار رہے ہو وہ پکار سن رہا ہو اور جو مانگ رہے ہو دینے پر قادر ہو، تو یہ تعامل کہلاتا ہے۔ کتاب و سنت میں اس پہ دلائل موجود ہیں جو شرک نہیں ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو گئی تو شرک ہوگا۔ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کی پکار کو سن نہ رہا ہو، بے شک جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ دے سکتا ہو، لیکن مانگ رہے ہیں تو اس وقت وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا تو شرک ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر لاہور میں کسی کو پکارتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر بغیر کسی اتصال کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ذریعے کے یہاں بیٹھ کر آواز دیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ، آپ یہاں ہیں، آپ کی اہلیہ کراچی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں نام لے کے، اے میری بیوی مجھے کپڑے استری کر کے دو۔ شرک ہے، کیونکہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی آپ کی آواز کو سن نہیں پا رہی۔ بے شک وہ کپڑے استری کر سکتی ہے، مگر یہ شرک شمار ہوگا جب آپ کا عقیدہ کہ وہ آپ کی بات کو سن رہی ہے۔ آپ خبر والے کو پکار رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ پکار اسلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور بتائے دعا پکار عبادت ہے، اس کو کیوں پکارتے ہو جو آپ کی پکار کو سن نہیں رہا؟ وَلَا يُبْصِرُ، اور دیکھتا بھی نہیں ہے۔ آج امت کا عقیدہ بن گیا، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہماری التجا پیش بھی کرتے ہیں۔ سامنے آپ کی بیوی بیٹھی ہے، آپ کی بات کو سن رہی ہے، پر دوسری شرط اگر اس میں نہیں پائی گئی، آپ کو ایسی چیز مانگ رہے ہیں، آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو نے مجھے بیٹا ہی دینا ہے، 4 میرے بیٹے ہو گئے ہیں پر اس دفعہ تو نے مجھے بیٹی دینی ہے۔ آپ اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، مگر جو چیز مانگ رہے ہیں وہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، جس سے جو آپ مانگ رہے ہوں وہ دینے پر قادر ہو، جس کو آپ پکار رہے ہوں وہ سن رہا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت ہے، یہ ایک بڑی قربانی ہے۔ ابا جان نے جب یہ بات کی تو کہنے لگے ابا جان یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ توحید کا علم میرے پاس موجود ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ جس کے پاس توحید کا علم ہوتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، جس کے پاس توحید کا علم نہیں ہے، شرک موجود ہے، وہ اندھا ہے۔ تو ابا جان میرے پاس چونکہ توحید کا علم ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ توحید والا راستہ یہ ہے، اللہ کی طرف راستہ یہ جاتا ہے۔ پھر ساتھ کہا ابا جان یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ جو آپ پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، اصل میں یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی پوجا ہے۔ رحمان کی عبادت یہ ہے، جو رحمان تمہیں بتاتا اس کی پیروی کرو۔ تم شیطان کے پیچھے چل کر جو اس کی پیروی کر رہے ہو تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، تمہیں نافرمانی پہ لگائے گا۔ ابا جان میرے پیچھے چلیے، بتوں کو چھوڑیے، اللہ کی طرف آئیے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے اسی دین پہ اگر آپ مر گئے تو بڑا شدید عذاب ہوگا۔ صحیح البخاری میں موجود ہے، قیامت کا دن ہوگا، فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آصر وہ سامنے آئے گا، کہا بیٹے لا آسیک الیوم، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، بتا کیا بتاتا ہے تو؟
صحیح البخاری میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ تو نے تو مجھے یہ امید دلائی تھی کہ یا اللہ دنیا میں بھی تو مجھے رسوا نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا نہیں ہوگا، اور یہ کیسی رسوائی ہوگی کہ آج ابراہیم کا باپ جہنم میں جل رہا ہوگا اور لوگ کہیں گے ابراہیم کا باپ جہنم میں، یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے، میرے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو، وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل دے کر پھر اس کو جہنم میں گرائیں گے تاکہ کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ ابراہیم کا باپ چل رہا ہے۔ صحیح البخاری میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والا واقعہ پیارے پیغمبر نے بیان کیا۔ یا تو باپ دلیل سے بات کرتا، دلیل چونکہ تھی نہیں تو ابا جان نے ناراض ہو کے کہا اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ لڑنے پر اتر آتا ہے، کہتا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا، واہجرنی ملیا، مجھے ایک لمبے وقت کے لیے چھوڑ جاؤ۔ بڑا سخت قسم کا اس نے لفظ بولا، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں جو لفظ بولتے ہیں نا، ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ لفظ نہیں بول سکتے، پر باپ نے یہ کہا کہ مجھے بس چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ قربانی ہے اللہ کے حق میں، صرف جانور کی گردن پر چھری پھیرنے کی قربانی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا، پیغام دیا تھا، وہ شرک اس وقت امت پہ سرایت کر رہا ہے، دائیں بائیں میں دیکھ تو موجود ہے پر میں اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ تو سنت ابراہیمی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کر دو۔ پھر قوم سے جب انہوں نے مکالمہ شروع کیا، کہا تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، کچھ بھی نہیں کرتے، تمہارے لیے یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ جب قوم نہیں مانی تو اللہ کے حق کے لیے ایک ایسا کام کیا جو قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، مگر مشرک عقیدت میں اندھا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ اور عقیدت دو ایسی چیزیں ہیں جو لازم و ملزوم ہیں۔ عقیدت آپ کریں انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، صلحاء کی بھی، اماموں کی بھی، مگر عقیدے کو چھوڑ کر نہیں۔ عقیدے کے ساتھ عقیدت ہو تو نجات ہے، عقیدت میں عقیدہ کھو بیٹھے ہیں تب بھی حرام ہے۔ قوم کے سامنے اب کھڑے ہیں، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر ان کے بت کدے میں گئے، قوم کو پہلے دعوت دی، سمجھایا، قوم باز نہیں آئی۔ ابا جان کو بھی دعوت پیش کر دی، قوم کے سامنے بھی گئے، کبھی بتوں کے حوالے سے دعوت پیش کی تو کبھی ستاروں کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت بھی بیان کی ہے۔ قوم ستاروں پر اعتقاد رکھتی تھی، آپ کا کون سا ستارہ ہے جو فلاں مہینے میں پیدا ہوا، اس کا کون سا ستارہ ہے؟ ستاروں پہ نگاہ رکھنے والی قوم نجم سے نجومی ہے، نجومیوں پر اعتقاد رکھنے والی قوم۔ اللہ کے نبی فرماتے من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا جو بندہ کسی چوری بتانے والے کے پاس آیا یا غیب کی خبریں دینے والے کے پاس آیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ شریعت کا منکر ہے۔ اور آج ہماری لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کی کیا چوری ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بتاتے ہیں، مل بھی جائے، کسی نے کو بات بتائی پوری بھی ہو جائے،
تو اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی کہ بعض خبریں ایسی ہو جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے شریعت کا انکار کیا، تو صحابہ نے اس پر پوچھا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، پورا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بھی ایک آزمائش کی شکل ہے، یہ جنات ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان تک جاتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ 7ویں آسمان والے 6ٹھے آسمان والوں کو، 6ٹھے آسمان والے 5ویں آسمان والوں کو بتاتے ہیں، حتیٰ کہ جو پہلے آسمان پہ خبر آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے ہوتے ہیں، کوئی شیطان کوئی جن دروازوں کے ساتھ کان لگا کے کھڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو خبر سننے سے پہلے ہی شہاب ثاقب ستارہ ان کے پیچھے لگتا ہے اور ان کو ہٹ کر دیتا ہے، بعض اوقات ہٹ ہونے سے پہلے وہ نکل جاتا ہے، اور نکل کر جو سچی خبر جو واقعی اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ آ کے نجومی کے کان میں آ کے بول دیتا ہے، ایک خبر سچی اور 99 جھوٹی ملا کر لوگوں کا عقیدہ برباد کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش کی شکل ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ جو ہاروت ماروت کے پاس آتے تھے وہ بھی یہ کچھ کرواتے تھے، جادو سیکھتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنہ فلا تکفر، بھائی دیکھ لے ہم آزمائش ہے، قرآن نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، اور سیکھنے والے یہ فتنہ ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ لیکن وہ کہتا جی نہیں میں نے سیکھنا ہی ہے، تو اللہ کی طرف جو حکم تھا ٹھیک ہے، جو یہ آزمائش ہے، جو سیکھنا چاہتا سکھاؤ۔ یہ ایک امتحان ہے۔ من آتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی چوری بتانے والے کے پاس یا غیب کی خبر بتانے والے کے پاس آیا اور اس کی بات کو سچ سمجھ لیا۔ آج ہمارے گھروں میں جھگڑے اس لیے ہیں، تیری ساس نے تجھے تویز ڈالا ہے، تیری بھابھی نے تجھے تویز ڈالا ہے، اسی نام پر آج عورتیں لڑ رہی ہیں۔ فرمایا جس نے اس کو سچا سمجھا وہ شریعت کا منکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی کے لہجے میں ان کو بات سمجھانے کے لیے دیکھا کہ ستارہ چڑھا ہوا بڑا چمک رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ تو مداحنت دکھائی، ہمارے ساتھ مل گئے، کچھ عقیدہ اس کا ہمارے جیسا ہو گیا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا لا احب الآفلین، یہ تو اب نظر ہی نہیں آ رہا، یہ تو غروب ہو گیا ہے، جو اپنی ذات برقرار نہیں رکھ سکا، جو غائب ہو گیا ہے، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بتاؤ یہ تو اپنا آپ برقرار نہیں رکھ سکا، جو دنیا میں کھاتا پیتا تھا، سوتا تھا، آج آنکھیں بند ہوئی ہیں، قبر میں چلا گیا ہے، جو اپنی بقا پر قادر نہیں ہے، وہ تمہاری کیا سنے گا اور کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ سمجھایا کہ دیکھو جو غائب ہو جاتا ہے وہ مدد نہیں کر سکتا، جو اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کی ذات ہے جو الحی ہے، القیوم ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی ذات، قائم ہے بھی اور ساری دنیا کو قائم رکھے ہوئے۔ ساری دنیا کا نظام، ستارے ٹکراتے نہیں ہیں، زمین گھومتی گھومتی دوسری جگہ نہیں چلی جاتی، ہر چیز کو اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ قیم السماوات والارض، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ بقا حاصل نہیں ہے، نہ اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ کسی کے پاس یہ حیثیت ہی موجود نہیں ہے۔ پھر چاند چڑھا تو کہا یہ بڑا زبردست، یہ زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تو اپنی حیثیت ہی برقرار نہیں رکھ سکا۔ جب سورج چڑھا تو کہا یہ اس سے بھی بڑا ہے، لگتا ہے یہ میرا رب ہے۔ پر جب شام ہوئی وہ بھی اپنی حیثیت برقرار نہ رکھ سکا، تو کہا میں تو اس رحمان کی طرف، رب کی طرف رجوع کرنے والا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ تدریجاً ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، اس لیے اللہ نے بار بار کہا وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین حنیفا، وما کان من المشرکین۔ ہمیشہ سے اللہ نے بیان کیا، کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم بھی ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کہا یکسو تھے، مشرک نہیں تھے، یہ صرف ان کو سمجھانے کے لیے تھا۔ بتوں کے پاس آئے، ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیا،
قوم نے اکٹھا کر لیا کہ ایک نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا، لگتا ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکالمہ شروع ہوا کہ آپ نے یہ ان سے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ سارے تو کٹے پڑے ہیں، ایک بڑا جو بت ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں اس نے کیا ہے۔ کہا اس سے پوچھو نا، یہ تو تمہاری سنتے بھی ہیں، تمہاری مدد بھی کرتے ہیں، اس سے پوچھو اس نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ بتائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایک دوسرے سے دیکھتے کہتے یار تم بھی ظلم کرنے والے ہو، ہمیں پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے، ہماری اس مسئلے میں مدد نہیں کر سکتے، جو اپنی ذات نہیں بچا سکے۔ پر پھر انہوں نے کیا کہا ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ چہرے کے بل الٹے ہو کے گرے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں اور کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، جو بولتا نہیں ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ بت وہ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے شخصیات کے بت بنا رکھے تھے۔ لات، منات، عزا، ہبل یہ شخصیات کے بت تھے۔ کہا اس کی اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ کہا تم اس کی پوجا کرتے ہو، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تم اللہ کے علاوہ اس کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری کچھ مدد نہیں کرتے۔ اللہ کے علاوہ لوگ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کو سزا سنا دو، یہ گستاخ ہے، اس پر اتنی قید ہوگی۔ لوگ ہائپر ہو گئے، ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے وقت کے بادشاہ نے بھی کہا آگ جلاؤ اس کے لیے۔ قوم نے اعلان کیا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کچھ کر سکتے ہو نا تو یہی کرو، اس کو آگ لگاؤ اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جو ہماری مدد کا محتاج ہے، قبر گر جائے تو اپنی قبر دوسری نہیں کر سکتا، وہ ہماری مدد کا محتاج ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے معبودوں کی پوجا کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے ان کی مدد کرو۔ کچھ اللہ کے حق پر ڈاکے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے سنت ابراہیمی پر بڑی خدمت کی ہے، 2 لاکھ کا جانور ذبح کر دیا ہے، 35 لاکھ کا جانور ذبح کر دیا ہے۔ جو اللہ کا سب سے بنیادی حق توحید ہے، اس کے بارے میں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اس لیے پیش کر دیے گئے کہ لوگ بہت ہائپر ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے، آگ جلائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں گرایا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب گرایا جانے لگا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور کہتے ہیں جب انسان پر کوئی تگڑی آزمائش آئی ہو تو بندہ اگر پورے یقین کے ساتھ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب 70 شہید ہوئے پڑے ہیں، 70 زخمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر کاری ضرب ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خوج جس چہرے پر دھنسا ہوا ہے، اس وقت مشرکین مکہ نے جب لوٹ کر مدینہ پر حملے کی بات کی تو لوگوں نے آ کے ڈرایا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، کچھ ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا، اس وقت صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے ایمان پر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے ایسی قوت دی مسلمانوں کو قبل اس کے کہ دوبارہ وہ مدینہ کی طرف لوٹتے۔ مدینے والے باہر نکل رہے ہیں، اہل مکہ نے دیکھا کہ یہ تو باہر نکل کے آ رہے ہیں، پھر انہوں نے ایسی دوڑ لگائی کہ مکہ میں جا کے پناہ لی۔ اللہ مدد کرتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم
اللہ نے حکم دے دیا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، پر ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ ان کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے، سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں اپنے قربانی دینے والے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک قربانی کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے حق توحید میں آج باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں آج کمزوریاں پیدا کی جا رہی ہیں اور مسلمان نے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ صرف ایک جانور کی گردن پر چھری پھیرنا قربانی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی ہے۔ قوم سے ساتھ ٹکرائے ہیں، بابا جی سے ٹکرائے ہیں، وقت کا بادشاہ وہ ان کو آگ میں چلا رہا ہے، پھر انہوں نے جلا وطن کر دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا، پھر سفر کی صعوبتیں، جلا وطن میں وقت کی صعوبتیں، ہجرت ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا تو کہا اس کو بھی قربان کرو، اس کی بھی قربانی چاہتا ہوں۔ یہ ساری ایک داستان ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، بیوی بچے کو چٹکل میدان میں چھوڑ کر جہاں انسان نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں خوراک نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے سارا کچھ کرنا، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، یہ بھی ابراہیم کی قربانی علیہ السلام، جو آج امت نے میٹھی میٹھی قربانیاں سینے سے لگا لی اور حقیقی قربانیاں جس سے اسلام آگے بڑھنے والا ہے اس کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے تمام وہ اعمال جن کا اللہ کو حکم دیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے میرے نبی حکم دیا کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جس طرح انہوں نے دعوت پیش کی ہے، جس طرح ہجرتیں کی ہیں، جس طرح اپنے بچوں کو چٹکل میدان میں چھوڑا ہے، یہ ساری کی ساری قربانیاں ہیں اور یہ ملت ابراہیمی ہے، اس کی پیروی کا آپ کو حکم ہے۔ جہاں بھی جو سی قربانی دینی پڑے اللہ کے لیے دینی ہے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔